جتنے زیادہ بچے پیدا کریں گے اس کے حساب سے پریگننسی کے ایشوز اور اس کی ڈیلیوری کے سے ریلیٹڈ یا بچے کی پیدائش کے بعد جو بچے کی جو پرورش کرتی ہیں یا بچے کو جب دودھ پلاتی ہیں اس دوران میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. تولیدی صحت ایک قدرت کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ماں اور لڑکا جو ہے وہ باپ بنتا ہے. زندگی کے ہر قدم کے اندر تولیدی صحت کے اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. جب تک ہم ایک صحت مند جسم نہیں ہوگا تو ایک صحت مند ذہن نہیں ہوگا, ایک صحت مند ذہن نہیں ہوگا تو ایک صحت مند معاشرہ تشکیل نہیں پاتا. اگر ماں صحت مند رہے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر پورے خاندان پہ پڑے گا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایمن, میں شبیر میر. ناظرین, پروگرام میں آج ہم تولیدی صحت کے حوالے سے بات کریں گے, یعنی صحت مند ماں تو صحت مند بچہ اور یقیناً معاشرہ صحت مند, اسی حوالے سے بات کریں گے. تو میرے مہمان محمد حسین, ایڈمنسٹریٹر فیملی ہیلتھ ہاسپٹل گلگت. میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر سائمہ کرن, گائنوکالوجسٹ ہیں گلگت بلتستان میں. اور میرے تیسرے مہمان RPM AKRSP یاسمین قلندر صاحبہ. ناظرین, آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہم نے مختلف حصوں میں اس کو ریکارڈ کیا ہے, اور تو آئیے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. محمد حسین صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر تولیدی صحت کے حوالے سے بات کرنا لوگ شاید پسند نہیں کرتے ہیں, کوئی حساس ٹاپک اس کو سمجھا جاتا ہے. تو آپ کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں اور کیا آپ کس طرح کیسز ڈیل کرتے رہے ہیں؟ کیونکہ تولیدی صحت کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے پاس بہت ہی کم معلومات ہیں, اگر ہیں تو وہ غلط انداز سے اس کو لیتے ہیں. تولیدی صحت کی اپنی ایک تعریف ہے WHO کے مطابق کہ کسی انسان کے جسم کے اعضاء کا درست حالت میں ہونا ہی نہیں بلکہ سماجی طور پر, جسمانی طور پر, ذہنی طور پر, روحانی طور پر ایک درست حالت کو تولیدی صحت کہتے ہیں. صحیح. اور تولیدی صحت چونکہ اس کے اندر انسان کی جب وہ ایک اپنی ماں کے پیٹ میں جب ایک حیات جنم لیتی ہے وہاں سے لے کے جب تک اس دنیا کے اندر ہے تولیدی صحت کا اس کے ساتھ واسطہ ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک بچہ ہے, جب وہ پیدا ہوتا ہے یا ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک عرصے تک اکٹھا سفر کرتے ہیں. عمر کے ایک مرحلے میں آ جاتے ہیں تو اس بچی اور بچے کے راستے جدا جدا ہوتے ہیں. پھر ایک سٹیج ایسے آ جاتی ہے وہاں وہ بچہ اور بچی اس کی ایک شادی ہو جاتی ہے, وہ ایک خاندان جنم لیتا ہے, خاندان کے ساتھ اس کے بچے ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ پھر یہ کہ ان بچوں کو ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں جس کو ہم مکان, روٹی, کپڑا, مکان, غذا اور اس کی روحانی تربیت, اچھا دوا, ان چیزوں کی یہ اس کی بنیادی ضروریات میں سے یہ ساری چیزیں دینا ایک والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے آ جاتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا ایک پیکیج ہے جس کے اندر کوئی 7 کمپوننٹ کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر محفوظ ممتا ہے, اچھا جنسی بیماریاں ہیں جس کو ہم سیکچوئل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کہتے ہیں, یا تولیدی صحت کی نالی کی انفیکشن کہتے ہیں جس کی وجہ سے بانجھپن پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ عموماً ایک اور بیماری ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے جو کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا الارمنگ بنتا جا رہا ہے. اس کے بعد انفرٹیلٹی ہم اس کو کہتے ہیں, بانجھپن کہتے ہیں, یعنی جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ان کی بھی علاج اس کے اندر تولیدی صحت کے اندر ہی آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انسیف ابارشن کے حوالے سے, یعنی سیف ابارشن کے حوالے سے, محفوظ اسقاط حمل کے حوالے سے ہم اس کے اندر بات کرتے ہیں اور سروسز دیتے ہیں. اس کے علاوہ پھر لاسٹ میں جا کے فیملی پلاننگ, خاندانی منصوبہ بندی آ جاتا ہے. تو تولیدی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کا آپس میں بہت بڑا گہرا تعلق ہے. لوگ پھر اس کو ایک غلط انداز ماننے میں لیتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کی زندگی کے ساتھ اس کے زندگی کے ہر قدم کے اندر تولیدی صحت کے اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. جب تک ہم ایک صحت مند جسم نہیں ہوگا تو ایک صحت مند ذہن نہیں ہوگا, ایک صحت مند ذہن نہیں ہوگا تو ایک صحت مند معاشرہ تشکیل نہیں پاتا. صحیح. عام طور پہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اخراجات آتے ہیں, علاج کروانا پڑتا ہے, پورا ایک نظام, خاندانی نظام ڈسٹرب ہوتا ہے. کیا اگر ہم تولیدی صحت کے حوالے سے یہ کہیں کہ اگر لوگوں کے پاس اویئرنیس ہو, نالج ہو, تو وہ بہت سارے ان اقدامات سے جو کہ علاج کی صورت میں اٹھانے پڑتے ہیں بعد میں, اس سے احتیاط کے ذریعے بچ سکتا ہے؟ یقیناً اگر ایک شخص کو یا ایک انسان کو یا ایک کپل کو اپنی جسم کے, اپنی صحت کے بارے میں معلومات ہوں تو وہ قبل اس وقت کسی ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے یا وہ پریکاشنل جو پرنسپلس یا اصول ہیں اس پہ عمل کرتے ایک صحت مند زندگی بسر کر سکتا ہے.
اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر عموماً اس کے اندر خاندانی منصوبہ بندی کا ایک لفظ آ جاتا ہے. عموماً لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ نسل انسانی کا خاتمہ. ایسا نہیں ہے. یعنی ایک کپل یعنی ایک شادی شدہ جوڑا آپس میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پہلے بچے کی ولادت کب ہو اور پہلے بچے کے بعد دوسرے بچے کی ولادت کب ہو. وہ اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اپنے خاندان کی ایک تشکیل کرتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی. صحیح. گلگت بلتستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو جو صحت کے جو سہولیات ہیں وہ کہ گورنمنٹ اپنی جگہ پہ جد و جہد کرتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنی جگہ پہ یہ سروسز دے رہا ہے. لیکن عموماً گلگت بلتستان کے اگر جغرافیہ تناظر میں ہم دیکھیں گے تو ہماری آبادی پھیلی ہوئی ہے. تقریباً کوئی 18% آبادی شہری آبادی ہے اور 82% آبادی ہمارے دیہاتوں میں رہتی ہے. اچھا. اب یہاں اگر دیکھے جائے تو جو انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے یعنی بچوں کے اندر شرح اموات, یہ تقریباً ہر 1000 بچوں میں سے تقریباً 73 بچے یعنی پیدائش کے دوران وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. صحیح. اس کے بعد مدر مورٹیلٹی ریٹ ہم کہتے ہیں کہ ماؤں میں شرح اموات, وہ بھی گلگت بلتستان کے اندر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ اس میں بھی ہے کہ تقریباً 75% ہے. یعنی 1000 ماؤں میں سے 75 مائیں اپنے جچگی کے دوران مر جاتی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 3 مرحلے کی دیر ہم اس کو کہتے ہیں, یعنی 3 ڈیلیز کہتے ہیں, جس پہ ایک جان لیوا خطرہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی خاتون یا کوئی پریگننٹ خاتون جب وہ لیبر کے مرحلے میں آ جاتی ہے, جب حمل کے دوران, تو فیصلے میں تاخیر ہو جاتی ہے کہ ہم فیصلہ کر نہیں پاتے ہیں کہ وہ کپل کہ ہم اس ماں کو, اس پریگننٹ ماں کو کہاں لے جائیں, کدھر لے کے جائیں. ایک فیصلے میں تاخیر, ایک ڈیلے یہ ہوتا ہے جہاں زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. دوسرا ڈیلے یہ کہ اسپتال میں پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. یعنی اس کو کسی ایمبولنس کے اندر, کسی گاڑی کے اندر ڈال کے ٹرانسپورٹ وقت پہ اگر ٹرانسپورٹ مہیا نہیں ہوتی, چونکہ زیادہ تر ہماری آبادی دیہاتوں پہ مشتمل ہے, وہاں سے پھر اسپتال تک پہنچنا ایک بہت بڑے تاخیر, پھر راستے میں ہی ایک بہت بڑے کمپلیکیشنز کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ جب علاج میں جب وہ پریگننٹ خاتون کو ہم ہاسپٹل لے کے آ جاتے ہیں تو علاج میں تاخیر ہو جاتی ہے. یعنی وہاں یا تو ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے یا پھر اسکلفل سٹاف نہیں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت بڑا الارمنگ سچویشن, جس کی وجہ سے ماؤں کے اندر بھی شرح اموات زیادہ ہے اور بچوں کے اندر بھی شرح اموات. صحیح. یعنی یہ 3 ڈیلیز سے ہم اگر ان کو بچا سکیں تو بہت ساری مائیں اور جانیں بچ سکتی ہیں. جانیں بچ سکتی ہیں. ٹھیک. یقیناً. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ تولیدی صحت ہوتی کیا ہے اور اس سے جڑے مسائل گلگت بلتستان میں کون کون سے ہیں؟ جی, تولیدی صحت کا مطلب ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ. اب ریپروڈکٹیو ہیلتھ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر یہ خواتین سے ریلیٹڈ, خواتین کی صحت سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے. وہ خواتین جن کی عمر 13 سال سے لے کے تقریباً 50 سال تک کی, یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں عورت جو ہے فرٹائل ہوتی ہے, جس میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت عورت کے اندر ہوتی ہے. تو اس میں اس کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کہتے ہیں. اس کے مختلف ایشوز ہوتے ہیں. جو غیر شادی شدہ خواتین ہیں یا بچیاں ہیں ان کے الگ مسئلے ہوتے ہیں, لیکن جو ہمارا مین جو یہاں پہ فوکس ہوگا وہ شادی شدہ خواتین کے اوپر ہوگا, کیونکہ سب سے زیادہ جو صحت کے ایشوز ہوتے ہیں وہ شادی کے بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں, اسپیشلی بچے کی پیدائش اور حمل کے دوران میں. تو زیادہ تر جو ہمارے مسئلے ہیں گلگت بلتستان کے اندر جو ہم لے رہے, تو ہمارے یہاں پہ کیونکہ بہت زیادہ ایریا ایسا ہے کہ جہاں پہ کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پہ صحت کی سہولیات نہیں ہیں, ہاسپٹلز نہیں ہیں, یا کوئی اس طرح کے ان کے پاس اور ایشوز ہوتے ہیں روڈز کے حوالے سے, یا پھر موسمی چینجز کی وجہ سے روڈ بلاکس ہوتی ہیں تو ہاسپٹل تک وہ رسائی نہیں حاصل کر پا سکتی. تو اس وجہ سے پریگننسیز یا ڈیلیوریز میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا بچے زیادہ پیدا کرتے, ایوریج جو چائلڈ برتھ ریٹ ہے وہ پاکستان کی نسبت یا پاکستان کے دوسرے کچھ شہروں کی نسبت ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ہے. تو ایوریج اگر دیکھا جائے تو ہماری جو خواتین ہیں وہ 5 سے 6 بچے پیدا کرتی ہیں اپنی لائف ٹائم میں. تو اس حساب سے جتنے زیادہ بچے پیدا کریں گے اس کے حساب سے پریگننسی کے ایشوز اور اس کی ڈیلیوری کے سے ریلیٹڈ یا بچے کی پیدائش کے بعد جو بچے کی جو پرورش کرتی ہیں یا بچے کو جب دودھ پلاتی ہیں اس دوران میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو اس حساب سے ہمارے ایشوز دوسرے جو شہر ہیں ان کی نسبت تو زیادہ ہی ہیں.
صحیح. انفرادی طور پہ بھی ہمارا ظاہر کردار ہے, کولیکٹیولی بھی ہمارا اس میں کردار ہے, تو اس کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں انفرادی طور پہ, کولیکٹیولی ایک معاشرے میں؟ انفرادی طور پہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں اسپیشلی اگر ہم اپنے حساب سے کہیں, میں ایز اے ڈاکٹر جب میرا ایک پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, وہ ہاسپٹل میں, پرائیویٹ کلینک میں یا کہیں پہ بھی, تو میرا یہ میری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کو بتاؤں, اسپیشلی جو خواتین جو برتھ اسپیسنگ یا جو ایک بچے اور دوسرے بچے کے بیچ میں جو وقفہ رکھتی ہیں, اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ دوں, کیونکہ سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ برتھ اسپیسنگ یا جو خاندانی منصوبہ بندی کی جو ایشوز ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں, اس وجہ سے کیونکہ ایک بچے اور دوسرے بچے کے بیچ میں کم از کم 2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے. 2 سال کا وقفہ اس لیے ضروری ہے کہ اس دوران میں جو عورت کا جسم ہوتا ہے وہ نارمل اپنے پوزیشن میں واپس چلا جاتا ہے, کہ حمل کے دوران میں بچے کو جو پرورش کے لیے ماں کے جسم سے جو خون کے ذریعے سے جو بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ بچہ پورا کرتا ہے, اس میں خون کی کمی ہوتی ہے, کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, اور بھی ایشوز ہوتے ہیں. تو اب جب جو ڈلیوری ہوتی ہے اس دوران میں 1 سال تک تو ماں بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے, اس وجہ سے بچے کی جو نیڈ ہے وہ پھر وہی بات ہے کہ ماں اپنی باڈی سے ہی پوری کرتی ہے, چاہے ماں کو اچھی خوراک ملے نہ ملے, بچہ اپنی خوراک پوری کرتا ہے. تو اس لیے 2 ایئرس کا جو گیپ ہوتا ہے یہ ہمیں چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ ہر خواتین کو یہ ہم مشورہ دیں, چاہے وہ 10 بچے بھی کیوں نہ پیدا کرے, لیکن ہر بچے کے بیچ میں کم از کم 2 سے 3 سال کا وقفہ رکھے تاکہ اس کا جسم اس قابل ہو جائے. صحیح. ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں, ہاسپٹلس ہیں, پرائیویٹ بھی ہیں, تو ان کو کون سے ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ تولیدی صحت کے حوالے سے بہتری بھی آئے اور لوگوں کے لیے سہولیات بھی ہوں؟ مین جو فیکٹر ہے یہاں پہ اگر ہم سٹی کے اندر دیکھیں یا ایسی جگہ جہاں پہ ایزی ایکسیس ہے, وہاں پہ تو اس ایشو کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ فیسلٹیز بھی ہیں, چاہے وہ ہاسپٹل فیسلٹی ہو یا خاندانی منصوبہ بندی کی فیسلٹی ہو. ہمیں فوکس ان ایریاز پہ کرنے چاہیے جیسے کچھ پیریفریز ہیں. اب جیسے استور کے جو دور دراز کے علاقے ہیں یا دیامر کے دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ اسپیشلی ونٹرز میں روڈ بھی بلاک ہو کے بند ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ ہمارے جو سینٹرز ہیں ان کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے کہ مطلب ہاسپٹل بھی رن ہو, یا پھر وہاں پہ جو منصوبہ بندی کی سہولیات ہو وہ بھی رن ہو, یا علاقائی طور پہ کوئی ایسے کمیونٹیز بھی ہوں جو لوگوں کی کم از کم کاؤنسلنگ کرے اور ان کو اس ایشو کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرے, کیونکہ ہماری وہی خواتین سب سے زیادہ ہمارے ہاسپٹلز میں کمپلیکیٹ ہو کے آتی ہیں جو اتنے دور دراز علاقوں سے آتی ہیں, اور وہ آخری حد آخری سٹیج پہ پہنچی ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ماں کو بچائیں یا بچے کو بچائیں. تو ہمیں ان ایریاز کو فوکس کر کے حکومت کو بھی اور ہمارے جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو بھی اس ایریا کو فوکس کرنا چاہیے. یاسمین صاحبہ, آپ یہ بتائیے کہ تولیدی صحت یعنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ بنیادی طور پر کیا ہے, اور معاشرے میں اس کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم اویئرنیس حاصل کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے پلیز, اور ساتھ میں اگر یہ بھی بتائیے کہ AKRSP اس حوالے سے کیا کرتا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تولیدی صحت کا جو تعلق ہے بنیادی طور پہ ماں, بچہ اور تمام فیملی سے ریلیٹ کرتا ہے, اور اس کی اہمیت اور افادیت یہ ہے کہ اگر ماں صحت مند رہے گی تو ڈیفینیٹلی اس کا اثر پورے خاندان پہ پڑے گا, اور اس سے خاندان کے اندر جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گی. وہ صحت کے معاملے کی جو مشکلات ہیں وہ بھی ہیں, اور اس سے جڑے تمام وہ مشکلات ہیں جو معاشی لحاظ سے بھی ہوتی ہیں اور سماجی لحاظ سے بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ سارے اس کا حصہ ہیں. تو بنیادی طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماں کی جو صحت ہے, تولیدی صحت, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس حوالے سے اس کے پارٹنر کو اور اس کی فیملی کو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور خواتین کو خود بھی اپنی تولیدی صحت کے حوالے سے بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی زندگی میں مشکلات کم سے کم ہوں, اور آنے والے وقتوں کی جو ایک سنگین صورتحال سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور اسی حوالے سے یہ تھوڑا سا میں اور چیزیں بتانا چاہوں گی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انیشیلی جب ہم چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں اس وقت جو ہے ہمارے ماں باپ ہمارے اسکولوں میں, ہمارے کالجز میں ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے
وقت کے ساتھ جو ہے ہمارے بلوغت کے ساتھ ہمارے جسمانی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کا آنے والے وقت میں ایز اے ماں ایز اے فادر ہمارے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. اور جب ہمیں وہ چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جن کو وقت پہ بہتر مینیج کیا جائے تو زندگی میں آنے والی مشکلات کم ہو سکتی ہے. ہم اسے اویئر نہیں ہوتے اور ہم اپنے جو حالات ہیں یا مخصوص جو حالات ہوتے ہیں ان کو بہتر مینیج نہ کرنے کی وجہ سے ہم تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں آنے والے وقت میں, اور ہم ایک بہتر ماں یا ایک صحت مند معاشرے میں ماں کے طور پہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ابتدائی دور سے ہی بچی کو اور بچے کو یہ بتایا جائے کہ تولیدی صحت ایک قدرت کی دی ہوئی ایک نعمت ہے, اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ماں اور لڑکا جو ہے وہ باپ بنتا ہے, اور اپنی تولیدی صحت کا خیال رکھ کے ہم بہت ساری بیماریوں سے بہت ساری مشکلات سے بچ سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس بات پہ آگاہی بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی کے لیے ایک ریسپی جو ہے مختلف جو ماؤں کے گروپس ہیں ان کے ساتھ اور والدین کے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ اس وقت کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں میں یہ اویئرنیس پھیلا سکیں, اور اس کے لیے جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے ٹرین جو لوگ ہیں ان تک پہنچے اور ان کو بتا سکیں کہ کس طرح سے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, تولیدی صحت کا. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. اور ناظرین آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ تولیدی صحت عام طور پر اس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے معاشرے میں جس کے اوپر کھل کے بات نہیں کی جاتی, حالانکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ماں سے ہے, بچے سے ہے اور اس خاندان سے ہے جس کا ہم حصہ ہیں, جس میں ہم رہتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ اس اہم موضوع کے حوالے سے اویئرنیس دے سکیں, لوگوں کو بتا سکیں کہ کتنا ضروری ہے معاشرے کا اس بارے میں اویئرنیس حاصل کرنا, اور ایک صحت مند ماں کا ہونا کیوں ضروری ہے. ظاہر ہے بچے کا پھر اسی حساب سے بچے بھی صحت مند ہوگا تو معاشرہ صحت مند ہوگا. ایک دفعہ پھر تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. اجازت دیجیے اور یقیناً اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.